جنید بھائی کیا ہو اور یہاں پر جو ہے کام کیا تھا یہ مسجد جو ہے تفریحی بنیاد پر اس کو رکھا گیا ہے اور اس کے منظور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں وہ مقدس شخصیات وہ مقدس ہستیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ جو قرآن پاک میں کیا یہ مسجد جو ہے تفریح کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اور پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تھے تو ان کو خانہ کعبہ یاد آتا تھا، وہاں کا طواف یاد آتا تھا اور وہاں کی ساری چیزیں یاد آتی تھی. وہاں رہتے تو وہ طواف کر لیتے، وہاں رہتے تو عمرہ کر لیتے. یہاں آنے کے بعد ان کی وہ بے چینی بڑھتی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی. بشارت کیا دی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. اب ہم مکے سے چل کر یہاں پر آئے، اب ہمارا بھی دل چاہ کہ ہم طواف کریں، عمرہ کریں، لیکن اب ہم مکہ تو جا نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم روزانہ آ کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں. روزانہ ایک عمرے کا ہم کو ثواب ملے گا. اور یہاں آنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی زیادہ تکلیف کی بات نہیں ہے. ہمارے راستے میں جہاں مسجد قمامہ ہے ہوٹل کے راستے میں، تو مسجد قمامہ کے پاس سے گاڑیاں آتی 2 ریال لیتے ہیں. 2 ریال میں بیٹھ کے آ جانا اطمینان سے اور گھر سے وضو کر کے آنا. اور کسی وجہ سے اگر وضو وغیرہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ ہم یہاں کر سکتے ہیں وضو. جیسے آنکھ لگ گئی کچھ ہو گیا تو وضو دوبارہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ جو ہے گھر سے وضو کر کے آنے پر. اور ہمارا گھر کون سا ہے؟ ہمارا گھر تو کوئی ہے نہیں یہاں، لیکن جس ہوٹل میں ہم رہ رہے ہیں
وہی ہمارا گھر شمار کیا جائے گا. تو اب ہم یہاں سے مسجد قباء میں جائیں گے, 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے, اور زیادہ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ثواب 2 ہی, ایک ہی عمرے کا ملے گا. بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 2 رکعت پر 1 عمرے کا ثواب, چلو بھائی 10 رکعت پڑھ لو, تو 10 رکعت پڑھ لیے تو 10 عمرے کا ثواب ہو جائے گا, 1 عمرے کا ثواب ہے. اور ہمارے لیے اور ایک خوشخبری کی بات یہ ہے, ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن قباء کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن خاص طور سے مسجد قباء میں آپ تشریف لایا کرتے تھے. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اتفاق سے ہفتے کا دن ملا, یہ ہمارے اپنی اچھی قسمت ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اب لیڈیز جو ہے ادھر ہے, حمامات ادھر ہے اور مسجد بھی ادھر ہے. جانا ساتھ میں جاؤ, آپ لوگ سب ساتھ میں ہی جاؤ اور ساتھ میں ہی مل کر آ کر کہاں ٹھہریں گے آپ؟ یہ سیڑھی سے اتر ہے نا, بس یہاں آ کے ٹھہرے ہے نا. ہم انشاءاللہ آئیں گے, یہیں سے مل کے یہاں ٹھہرو, یا یہ کھمبے کے پاس ٹھہرو. ہاں یہ پہلا کھمبا ہوتا ہے برابر جی, صحیح ہے. اچھا نہیں تو 1 منٹ یہاں بیٹھ سکتے ہیں آپ, یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ جگہ ہے نا, ذرا بتا دو اس جگہ پر جو ہے آپ آ کے بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے لے لیں گے, ٹھیک ہے. ادھر افتخار اس میں جگہ ہے خالی. Ini oh. Ya, tempat tinggal Pak ya. Haji, juta bar haji. Haji. Sering ngobrol. Haji. Juta Mas.
لو عمل تاني كده لما يبقى عامل هيبقى كويس كويس سوي صراحة सब आगे चले आगे खाली पड़े इधर आ जाओ Bir şeman evde çalışıyor. छोटे हाजी साहब छोटे हाजी साहब हमारे चलिए हाजी साहब पी लो जमजम पी लो ठंडा है बैग में बॉटल है चलिए हाजी साहब हाजी साहिबान चलो जुबैर हाँ आलम ने बस कारों में बना है अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 20 दिन के पैकेज पर मोतमिरीन आए हुए हैं और आज 18 नवंबर है। आज हम मस्जिद क़ुबा में आए हुए हैं मकामी ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मकामी ज़ियारत में मस्जिद क़ुबा में आए हुए हम। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये ग्रुप आया हुआ है। मक्के में जो हमारे दुश्मन थे वो थे मुशरिकीन मक्का, कुरैश, सरदारान कुरैश और सरदारान मक्का, और वो खुले हुए हमारे दुश्मन। लेकिन मदीने में आने के बाद में एक नया दुश्मन हुआ जो मुनाफिक, बाहर से कुछ और अंदर से। तो मुनाफिकीन जो यहाँ अपने आप को सरदार मानते थे, जिसमें सबसे बड़ा सरदार होगा अब्दुल्ला इब्न उबई था, और वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो आपके अखलाक, आपकी सीरत, आपकी बसीरत, आपकी सूझबूझ और आपके जो है नेकी, ये सारी चीज़ों को देखकर पूरा मदीना आपका गिरगिजा हो गया। तो जो लोग मशवरा करने बात कर रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उबई के पास जाया करते थे, उसके पास कोई जाने नहीं रहे, तो उसको एक वो हो गया, दुश्मनी हो गई।
اور وہ منافق تھا. انہوں نے جو ہے پھر ایسا جال پھیلایا کہ جیسی بات ہے پہلے کہ جو نبی کے کے تعلق سے اور ان کے آپس میں جو ہے کہ جیسی بات ہو جائے کہ انتشار ہو جائے کہ لڑائی ہو جائے, لیکن وہ کامیاب نہیں. انہوں نے کچھ منافقین کو جوڑ کر یہاں پر ایک مسجد بنائی تھی, مسجد قباء کے بازو میں. اس کا نام رکھا تھا انہوں نے مسجد ضرار. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار کہا, جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے. اور وہ مسجد بنانے کے بعد یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کیونکہ آپ جب منافقین جب آپ کو ملتے تھے تو وہ بولتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اور جب ان کے ساتھ جاتے تھے وہ بولتے ہم تو ان کے مذاق کرتے ہیں, بیوقوفوں کے ساتھ کون رہنے والے ہیں. تو انہوں نے مسجد بنائی اور یہ طے کیا کہ بھائی ہم کچھ رائے مشورہ کرنا رہا اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, تو انتشار ہو جائے گا. لہٰذا جو ہے ہم جو ہے یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے, یہاں پر بیٹھنا آسان ہو جائے گا. آپ جو ہے ان کے پاس وہ آئے, آنے کے بعد جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نماز کے لیے مسجد بنائی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کا افتتاح کریں, آپ نماز پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی تھے, لیکن اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد ضرار ہے, یہ بننے والی مسجد ہے, آپ اس میں قدم نہ جائیں, اور یہ مسجد ثابت نہیں. پھر اس مسجد کو جو ہے مسلمانوں نے اٹھا دیا تھا, وہ مسجد ضرار تھی اور یہ مسجد قباء. اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کو کہا کہ یہ تقوی کی بنیاد پر ہے اور وہ مسجد فتنے کی بنیاد پر ہے, اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ مسجد قباء الحمدللہ ابھی تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی.